آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹلیکٹ، آپ کے انفلوئنس، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں وہ دنیا کے موسٹ سکسیسفل آدمی نظر آتے ہیں۔ اگر دنیا کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں تو اس کے لیے انہیں محمد چاہیے، محمد کا نظام چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جذب کر کے پڑھے بغیر انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ویک مومنٹس اس لیے دکھائے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ نبیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم آپ کی محبت کو تو اہمیت دے دیتے ہیں لیکن آپ کی ذات کو فالو کرنا ہم سمجھتے ہیں دس از بیانڈ ہیومن۔ لیکن کیرن آرمسٹرانگ نے اس کو بڑے آبجیکٹیو وے میں جو ہے پیش کیا۔ آپ کسی شخص سے ایسے گروپ آف پیپل سے پوچھیں کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون، تو عموماً لوگ بغیر تامل کے، بغیر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھی بات ہے، ایک ایماندار سے اسی بات کا تقاضا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی بات ہم کئی مرتبہ بغیر سوچے سمجھے بھی کہہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں ایک سوال بار بار ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ واٹ از سو اسپیشل؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ولادت اور وفات کی تو کچھ اہمیت نہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رسول ہونے کی حیثیت سے، رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سمبولک ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس پیغام کو ریفریش کرنے کے لیے، اپنی محبت، اپنی ایسوسیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریفریش کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے اور اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ کی ذات کے دنیا سے جا چکنے کے باوجود بھی ایک مسلمان پر کتنے حقوق ہیں۔ مجھ سے عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ سیرت جب بھی کسی سے پوچھا جائے، ہم چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ مستقبل قریب میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں کا جواب جو ہے یونانیمسلی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اسلامک ہسٹری کے واقعات جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی شخص سے ایسے گروپ آف پیپل سے پوچھیں کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون، تو عموماً لوگ بغیر تامل کے، بغیر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھی بات ہے، ایک ایماندار سے اسی بات کا تقاضا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی بات ہم کئی مرتبہ بغیر سوچے سمجھے بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر مجھ سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے نا کہ سیرت پر کیا پڑھا جائے، سیرت کی اتنی ڈھیر ساری کتابیں ہیں۔ تو میں نے آج کا موضوع اسی بات کو بنایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں 2 یا 3 ایسی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کا ریویو پیش کروں گی، ایک مختصر سا، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس انسان کے اندر کون سی ایسی خوبی تھی جس نے اس کو ممتاز بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واحد شخصیت ہے جس کی زندگی کی ڈیٹیلز کو اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی پریسیژن کے ساتھ جو محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو میں یہی کہوں گی نا کہ یہ میراکولس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس انسان کی ایک ایک ادا اور اس انسان کے ایک ایک جو عمل ہے اس کو فالو کیا جائے اور اس کی بات کو دنیا میں کسی کے بات کے برابر نہ کیا جائے، یعنی اس کی بات کو اعلیٰ مقام دیا جائے۔ تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں۔ میں نے جو اسکالرز لیے ہیں یا میں نے جو آتھرز لیے ہیں ان میں سے ایک میں نے کتاب لی ہے، قدیم سیرت پہ لکھی گئی کتاب۔ یہ کتاب لکھی ہے قاضی عیاض بن الموسیٰ، ان کا نام قاضی عیاض کے نام سے عموماً یہ ان کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اشعری عالم تھے، مالکی فقہ کے ماہر تھے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ارلی 4-5ویں صدی ہجری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اس وقت کا وہ جو مسلمانوں کا اسپین تھا، غرناطہ میں بھی یہ قاضی رہے تھے، بہت سارے علوم کے ماہر تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پر کتاب لکھی، یہ ون آف دی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سیرت کی کتابوں میں سے ایک ہے۔ کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس میں قاضی عیاض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بتائی، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے ذات کے ساتھ ادب و احترام کا تقاضا جو ہے
اس کو انہوں نے خاص طور پہ جو ہے اجاگر کیا، اور آپ کی ذات کے رحمت ہونے کے جو آسپیکٹ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ الشفا اس کے نام کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب جس گھر میں ہوتی ہے، یہ اس کتاب کو جو بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں بھی پوری کرتے ہیں اور اس سے مشکلات بھی ٹالتے ہیں۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اس کانٹیکس میں کہ درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے اس عمل کو پسند کر کے اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، جیسے کہ حدیث کے مطابق آتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے، بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور جتنے آپ کو ملیں گے سیرت نگار انہوں نے اس کتاب سے استفادہ ضرور کیا ہے۔ اسپین کا وہ دور تھا، مسلمان اس وقت اپنی علمی عروج کی طرف جا رہے تھے، اور ایسی شخصیتیں نابغہ روزگار تھیں، اپنی ذات میں ان کی جو اہمیت تھی، اور پھر یہ کہ حکمران طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سیرت کو لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور سب سے بڑھ کے جو ارلی رائٹرز ہیں سیرت کے، ان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے وہ والی روایات اور وہ والی احادیث پکڑیں جس کے اوپر ان کا کامل اعتماد تھا، اور اس میں نقل کو یعنی احادیث سے جو ہے نا ڈیرائیو کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ چلیے خیر، اس کے بعد ایک میں نے جو اور کتاب جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہے الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری کی لکھی گئی کتاب ہے۔ 2006 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن کتاب بڑی زبردست ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے بنیادی طور پہ 3 ابواب میں کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اس میں ایک آپ کی نبوت تک ہے، پھر آپ کی ہجرت، مکی دور الگ ہے، مدنی دور الگ ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر آپ کا وصال بھی شامل ہے۔ اچھا، اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ سیرت نگاری پر اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم الاسلامی مکہ مکرمہ نے اس کو اس سال جو ہے اس کو پرائز دیا تھا، پوری دنیا میں بہترین کتاب کا پرائز دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ سب سے پہلے اس کو اردو زبان میں لکھا گیا تھا، بعد میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے خود ہی اس کا عربی ترجمہ بھی کر دیا تھا، اور یہ کتاب اس وقت کئی جامعات کا حصہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الشفا جو قاضی عیاض بن موسیٰ جو ہیں، اتنی ان کی شخصیت جو ہے الجزائر کے علاقوں میں، مغربی علاقوں میں اتنی ان کی شخصیت مشہور ہے کہ ان کو وہاں پر کوئی ان کے 10-12 امام ہیں، ان میں سے 1 آف دم میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام سے مراد یہ ہے کہ جن کا وہ ذکر کرتے ہیں ایز لٹریری فگر کے طور پہ، جس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آنر بھی وابستہ ہے، اور ہماری جتنی بھی ہدایت یا ہمیں جو جتنا دنیا کے اندر جو گائیڈنس ملی ہے اس کے لیے بھی ان کو کریڈٹ ملتا ہے۔ تو ان کے نام سے بھی جامعہ جو ہے ایک مراکش میں جو ہے، یعنی ایک یونیورسٹی ان کے نام سے بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ چلیے، تو ہم بات کر رہے تھے الرحیق المختوم کی۔ رحیق المختوم کی جو ہے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں صحیح احادیث کے اوپر بہت فوکس کیا گیا ہے، اور انداز بہت فلوئنٹ، رواں اور اثر انداز ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے، جو ایک وہ وائبز ہوتی ہیں سنت کی اور حدیث کی، اس کے جو ہے وہ معیار کو پوری طرح سے کور کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو میں نے کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ میں نے کیرن آرمسٹرانگ کی بک ہے، اس کا نام ہے محمد بایوگرافی آف اے پروفٹ۔ کیرن آرمسٹرانگ جو تھیں یہ ایک عیسائی راہبہ تھیں، زندگی اپنے نن بن کے گزاری، بعد میں پھر انہوں نے وہ رہبانیت چھوڑ دی، اور پھر پڑھنے لکھنے کی شوقین تھیں، محقق تھیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہودیت کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، اور کرسچینٹی کا مطالعہ کیا، اور خاص طور پہ اس صوفزم سے اور اسلام سے بہت متاثر ہوئیں۔ اسلام میں جو ہے نا روحانیت کے موضوعات سے انہوں نے بہت دلچسپی لی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 80s میں سلمان رشدی جو شاتم رسول تھا، اس نے جب وہ کتاب لکھی دی سیٹنک ورسز، تو یہ کتاب انہوں نے اس کے ریاکشن میں لکھی تھی۔ کتاب بڑے کمال کی ہے۔ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت وہ تعریف کرتی تھیں، اور لیکن اس کے بعد انہوں نے جب وہ کتاب لکھی تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے بہت سارے ان شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جو مغربی مصنفین اور مغربی مورخین ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ برائے تعصب لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی جہاں پہ تعریف ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے پیش کیا، جو کہ بڑا اس لحاظ سے ریلیٹیبل لگتا ہے کہ ایک مسلمان تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا، اور جس کے ساتھ کبھی کبھی نیگیٹو
فٹی یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم آپ کی محبت کو تو اہمیت دے دیتے ہیں لیکن آپ کی ذات کو فالو کرنا ہم سمجھتے ہیں دس از بیانڈ ہیومن. لیکن کیرن آرمسٹرانگ نے اس کو بڑے آبجیکٹیو وے میں جو ہے پیش کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرویکٹیو پرجوش جو ہے آدمی، انرجیٹک آدمی کے طور پہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا انسان جو کمپلیکس بھی تھا، بہت پلین سادہ سا وہ نہیں تھا، بہت ذہین تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ فالبل تھا. اس کی زندگی کے اندر جو ہے سافٹ کارنرز تھے، اس کی زندگی میں ویک مومنٹس تھے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ویک مومنٹس اس لیے دکھائے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ نبیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ نبی اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ اور اپنے ایمان سے کیسے طاقت پکڑتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بلکہ یہ جو مومنٹس ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو ہیلنگ والی پراپرٹیز ہیں دین کی، ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ کتاب بہرحال لکھی گئی، بہت اچھا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ در حقیقت جو ریسنٹ ٹائمز ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اس کا زیادہ تر ریفلیکشن ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیرن آرمسٹرانگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امیج تھا اس کو روز واٹر میں ڈبو کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس میں جو اسرائیلی ہسٹورینز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ان کے اوپر خاصی کرٹیسزم بھی کیا ہے. چلیے یہ بات ہو گئی. اب آئیے ایک اور کتاب کی جانب. کتاب کا نام ہے دی 100 دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہیومن ہسٹری، اس طرح سے نام ہے اس کا. مائیکل ہارٹ کی بڑی مشہور کتاب ہے. یہ 1976-70s میں بہرحال کہیں یہ شائع ہوئی تھی. اچھا، یہ کتاب سیرت پر نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر مائیکل ہارٹ نے 100 اس کے چیپٹرز کو 100 شخصیتوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس نے ہر شخصیت کو ایک ایک چیپٹر دیا ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ایک چیپٹر کے طور پہ. سب سے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے خود مائیکل ہارٹ ایک تھے اسٹرونومر تھے، اسٹرالوجسٹ تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اصل فیلڈ سائنس تھی. پھر بایولوجیکل ایک ان کا انٹرسٹ بایولوجی کی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر بعد میں ہسٹری سے ان کا بہت شغف ہوا، اور پھر انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی مقام دیا، اور اس پر ان کو بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. لیکن انہوں نے کہا کہ اثر انداز ہونے کے اعتبار سے صرف اسپریچولی نہیں، سائیکولوجیکلی نہیں، بلکہ سیکولرلی، دنیاوی طور پر ایک شخصیت جس نے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا اپنی لیجسلیشن کے ساتھ، اپنے کیریکٹر کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ، اور اپنی جو ہے لیڈرشپ اپروچ کے ساتھ، یہ جو ہے اس کا انفلوئنس کسی کے ساتھ بھی ایٹ پار نہیں ہے. ایون کرائسٹ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بہرحال بڑی زبردست یہ بات تھی. اس کے بعد ایک اور میں ذکر کروں گی تھامس کارلائل کا. ان کی کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بہت سارے جو اعتراض ہوئے ہیں ان کا سب کو ایک ہی حلے میں ختم کرتے ہوئے کہا کہ ایک مین جس کے پاس ریسورسز بھی جو ہیں وہ ایسے نہیں تھے، لیکن 23 ایئرس کے عرصے کے اندر اس نے جیسے دنیا کو بدلا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اور ایک بلین سے اوپر جو پاپولیشن ہے وہ اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک اس کی جو ہے وہ پلک جھپکنے کی جو کیفیت ہے اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور دس couldn't be other than a miracle. چلیے اس کی ہم بات کرتے کرتے اب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور مفکر جارج برنارڈ شاء، ان کا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے تو بہت وہ اس کو کئی دفعہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا نیریٹو پڑھ رہے ہیں جس کو بس ہم نے پڑھنا ہے، اس پر ہم نے نہ تو کوئی کرٹیسزم کرنا ہے، نہ اس کو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. تو بس یعنی بس اس کو پڑھتے چلے جانا اور بس یہی کافی ہے. درود پڑھ لو اور اس کے پر نعتیں پڑھ لو، اس کے ساتھ وہ مخصوص قسم کی فیسٹیویٹیز اور سیلیبریشنز کر لو تو بس محبت کا حق ادا ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جذب کر کے پڑھے بغیر
انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے. اور سب سے بڑھ کے صحابہ کرام نے جو آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا، جب تک ہم اس ماڈل کو نہیں دیکھتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ سنت کی پیروی کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے ہم جو ہیں حدیث اور سنت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. بہرحال چلیے جارج برنارڈ شاء کی میں بات کرتی ہوں. یہ بھی ایک کنٹمپریری آدمی ہے، میرا خیال ہے 80s میں 90s میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم نے اپنے سلیبس میں جو ہے ان کی کتابیں پڑھی تھیں. کرٹک بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں اور لٹریری آدمی ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دنیا کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں تو اس کے لیے انہیں محمد چاہیے، محمد کا نظام چاہیے. اور ساتھ انہوں نے بڑی مزے کی بات کی تھی، حالانکہ یہ دور ہے جمہوریت کی بات کرنے کا. کہنے لگے کہ ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ہے کہ نو ادر آپشن. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، فیوچر کا جو یورپ جس طرف جا رہا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی مذہب قابل قبول ہو سکتا ہے اور وہ اسلام. لیکن وداؤٹ اینی آپشن، یعنی اس کو اسلام کو اس پر انفورس کیا جائے، مسلط کیا جائے، لوگوں کی جو ہے نا چرب زبانی اور لوگوں کی جو ہے نا لٹریری تجربوں کا اس کو وہ نہ بنایا جائے، شکار نہ بنایا جائے اور بس اس کو قبول کر لیا جائے. کہہ تو وہ نہیں پائے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈیوائن کمانڈ ہے اس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ اس کو جو ہے بغیر سوال کے، بغیر منوان کے جو ہے اس کو لاگو کر دیا جائے، اسلامی شریعت کا نفاذ ادر ورڈز میں. اور اس نے کہا کہ دنیا کے مسائل جو ہیں، ایٹم بم ایجاد ہو چکا تھا، دنیا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا گریبان تھی، سیکولر جو اپنا ہے سوشلزم اور کمیونزم جو ہے اس کا بھی فال جو ہے ہونے والا تھا، اور ڈھیر ساری آئیڈیالوجیز نے انسانوں کے دماغ خراب کر دیے تھے، جس کے اندر برنارڈ شاء نے یہ بات کہی. تو میں اسی بات کے اوپر جو ہے اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹلیکٹ، آپ کے انفلوئنس، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں وہ دنیا کے موسٹ سکسیسفل آدمی نظر آتے ہیں. جیسا کہ محمد علی جناح قائد اعظم کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، جب انہوں نے باہر وہ پڑھنے کے لیے گئے تو جس ادارے میں انہوں نے داخلہ لینے کے لیے وہ گئے تو اس کا انتخاب بھی انہوں نے اس لیے کیا کہ وہاں پہ انہوں نے دنیا کے لیجسلیٹرز میں، لا میکرز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ٹاپ میں دیکھا تھا. زبردست بات ہے نا. تو کبھی اس کو اس طرح سے محسوس کر کے آپ کی ذات کو محسوس کیا جائے تو نہ صرف جو ہے محبت دل میں مزید امٹ کے آتی ہے، درود پڑھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر سکسیس لینی ہے تو ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے. اور یہی منشا ہے شریعت کا اور یہی پیغام ہے قرآن مجید کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں تو تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و تسلیم بھیجو. اسی کے ساتھ ہی ایک بڑا اچھا سا مجھے درود پتہ چلا ہے جو مسنون ہے اور اس کے الفاظ فرق ہیں، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور وہ کیا ہے، بلکہ ہے بھی بڑا مختصر سا. ہم نے کئی دفعہ تسبیح پڑھنی ہوتی اور کئی دفعہ ہم درود پڑھنا چاہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزا دے اور ایسی جزا دے جو ان کے شایان شان ہو. تو چلیے اسی بات پر اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.